بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، کچھ اچھی خبریں، کیونکہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے صورتحال کافی گمبھیر نظر آ رہی تھی، خاص طور پہ اقتدار کے ایوانوں میں، اور وزیر اعظم عمران خان خود اس کا اظہار کر رہے تھے، ان کے وزراء اظہار کر رہے تھے، ڈھیل اور NRO کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان کے پاس کوئی مستند اطلاع ہے کہ اپوزیشن کوئی معاملہ کرنے والی ہے یا اپوزیشن کوئی معاملہ کر چکی ہے، اور کسی بھی وقت ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے باوجود کہ ڈائریکٹر جنرل DGISPR پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب پریس کانفرنس میں واضح طور پہ اس بات کی تردید کر چکے تھے اور ان تمام افواہوں کو بیہودہ قرار دے چکے تھے جس میں ڈھیل کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اور ان کے چند وزراء، مشیر، اسپیشل اسسٹنٹ، وہ ایک طوفان انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب اس میں کمی آئی ہے، اور اب جو اشارے ملے ہیں، جو عملاً جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ بالکل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے کچھ لوگ جو سوچ رہے تھے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں، اور اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے کافی عرصے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، اور اس سے پہلے ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی جس میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم بھی موجود تھے، اور اس میں جو خاص طور پہ، کیونکہ اس وقت یہ بات بتا دوں، خبر میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا پیغام ملا، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہے انتہائی اہم ترین وزٹ وزیر اعظم عمران خان کا چائنا کا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے، انتہائی اہم دورہ ہے۔ اس میں CPEC کا اگلا فیز اور ایک صنعتی انقلاب پاکستان میں آنے جا رہا ہے۔ صنعتی انقلاب اور لاکھوں لوگوں کا روزگار، اور پھر مستقل بنیادوں پہ پاکستان میں ایسے صنعتی اور یونٹس لگیں گے، پیداواری یونٹس لگیں گے کہ جس سے پاکستان کا امپورٹ بل، یعنی کہ جو باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر، بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ بچیں گے، امپورٹ بل ہمارا کم ہو جائے گا۔ تو یہ دورہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے، اور اس دوران پاکستان میں عدم استحکام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا تصور کیا جا سکے یا افورڈیبل ہو۔ نمبر 1 کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، ریاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ان حالات میں، ایسے موقع پہ جب کہ ایک آپ کا پڑوسی ملک، دوست ملک جو ہے، اسٹریٹجک پارٹنر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل اور میگا پروجیکٹس کرنے والا ہے، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان میں عدم استحکام کی فضا پیدا کی جائے۔ اس لیے جناب پہلا تو یہ اشارہ تھا، تو اور یہ میٹنگ ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور DGISI کی اور دیگر کی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ وزیر اعظم کا دورہ چین جو ہے وہ ڈسکس ہوا، اور اس میں ہم فیصلے کیے گئے، اور اس میں پاکستان اور چائنا کی یہ جو نئی پارٹنرشپ ہے اس کو مزید بڑھانے کی بات کی گئی۔ تمام وزارتیں اس پہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں تمام ادارے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے جیسے پاکستان اور چائنا کی پارٹنرشپ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ 4 جو صنعتی زون، انڈسٹریل زون جو بن رہے ہیں، اکنامک زون بن رہے ہیں، چاروں صوبوں میں ایک وہ فعال ہونے ہیں اس سال کے آخر میں، اور ادھر سے اطلاع یہ آئی ہے۔ ایک بات، دوسرا ریکوڈک جو ہے وہ دوبارہ سے اگلے مہینے یعنی کہ فروری میں اس میں بھی فائنل ہو جانا ہے، اور اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کام جو ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے جو بیرون ملک دشمن ملکوں کے
پے رول پہ تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، انہوں نے اکٹھ کر لیا ہے، انہوں نے ری یونین کی ہے اور وہ یونائٹ ہو گئے ہیں، اور یونائٹ ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا ایک نام کے ذریعے، ایک نام کے تلے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان کو سبوٹاج کریں گے، پاکستان اور چین سے متعلق جتنے بھی اور ریکارڈ ایکٹ سے متعلق جتنے بھی آنے والے دنوں میں امپلیمنٹیشن جب شروع ہوگی، یہ منصوبے شروع ہوں گے، اس کو سبوٹاج کریں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے۔ لہٰذا یہ وزٹ ہو رہا ہے، اور اس جو آج کی بیٹھک میں گفتگو ہوئی اس میں یہی تھا کہ مکمل طور پہ فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے، سیکورٹی انہانس کی جائے گی، اور لمبی پلاننگ، لانگ ٹائم پلاننگ کی جائے گی، تاکہ یہ جو دہشت گردوں کی طرف سے انڈیکیشنز مل رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ہر صورت میں بڑھنا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور اس وزٹ میں جو چائنا کا وزٹ ہے اس میں وزراء بھی ہوں گے اور آرمی چیف بھی ہوں گے، یعنی کہ عسکری قیادت بھی اس وزٹ میں ساتھ ہوگی، اور یہ ایک واضح پیغام ہوگا پوری دنیا کو کہ پاکستان اور چائنا ایک ہیں۔ ونٹر اولمپکس کا افتتاحی سیشن ہوگا، افتتاحی تقریب ہوگی، اس میں وزیر اعظم عمران خان موجود ہوں گے۔ اس لیے ان حالات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا تصویر پیش کی جائے کہ پاکستان ڈسٹیبل ہے۔ یہ ملاقات میں یہ بات بھی ہوئی۔ دوسرا ریکوڈک کا بھی میں بتا چکا ہوں، کیونکہ ریکوڈک کا پروجیکٹ اگر شروع ہو جاتا ہے اور جو نیا معاہدہ ہوا ہے وہ اس میں تو پھر وارے نیارے ہیں پاکستان کے اور پاکستانیوں کے۔ بہرحال یہ وزٹ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ملاقات ہوئی اس میں ایک تو یہ بات، اس ملاقات کے بعد ہم یہ بہت آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ اب وزیر اعظم عمران خان بھی کمپوزڈ دوبارہ سے ہو جائیں گے اور ری اسمبل کریں گے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے، اور اپنی صفوں میں یہ جو بے ربط باتیں ہیں ان میں کمی آئے گی اور ان میں کانفیڈنس بڑھے گا۔ کیونکہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جس کی قیادت کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ بڑے کلیئر اور بڑے اپنے جو آئیڈیاز کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ اپوزیشن کا کام ہمیشہ کیوس پیدا کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کیوس پیدا کر کے یہ رفٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ شک کا بیج بویا جائے۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر عمران خان اور حکومتی صفوں میں کہ وہ اس کیوس کا حصہ بنتے ہیں یا اس کیوس کو رد کرتے ہیں، اور اپنی صفوں میں اتحاد اور اپنے اعتماد کو ضائع نہیں کرتے، بدگمانیوں کو جگہ نہیں دیتے، تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اپوزیشن نے کیوس پیدا کرنا ہی کرنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پارٹنرشپ توڑی جائے، شک کا بیج بویا جائے، کسی سے لوز ٹاک کروائی جائے اور ان کے درمیان فاصلے کھڑے کیے جائیں۔ تو یہ اگین پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جناب، یہ وزٹ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا اچھی خبریں آئیں گی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کام کیا گیا ہے، شہزاد اکبر صاحب کو جو ہیں مستعفی ہوئے ہیں وہ، اور ان کے مستعفی ہونے کے بعد سیٹ خالی، اور 24 گھنٹے کے اندر نئی اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی، اور نئی اپائنٹمنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو معاون خصوصی نہیں بلکہ ان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے، ایڈوائزر کا درجہ دیا گیا ہے ان کو، اور ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایڈوائزر انٹیریئر، یہ داخلہ امور اور احتساب، وہی جو عہدہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس تھا۔ اب ایڈوائزر کا میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل اسسٹنٹ میں اور ایڈوائزر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو معاون خصوصی ہوتا ہے اس کا کام اگر وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے، سینیٹر اور قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، اور صرف اسپیشل اسسٹنٹ ہے، تو وہ ایوان میں نہیں جا سکتا، ایوان میں جا کے، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جا کے، پارلیمان میں جا کے نہ وہ اٹینڈ کر سکتا ہے، الاؤ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے ادھر جا کے، پریزنس ہی نہیں ہے تو سوال۔
ایڈوائزر جو ہوتے ہیں یہ آئین کے مطابق پرائم منسٹر کو 5 ایڈوائزر رکھنے کی اجازت ہوتی ہے جی، جو نان الیکٹڈ ہوں، یعنی باہر سے لے کے آ سکتے ہیں 5 ایڈوائزر، اور جو ایڈوائزر ہے اس کا جو درجہ ہے وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے، اور ایڈوائزر جو ہیں وہ پارلیمان کا سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ کیبنٹ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، کیبنٹ میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور پارلیمان کا سیشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کی سیٹ بھی الاٹ ہوتی ہے، ان کو چیمبر بھی ملتا ہے، لہٰذا وہ ایک طرح سے پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے سوال جواب ڈبیٹ میں حصہ لینا، کوئی اعتراض اٹھا تو ساری کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مصدق عباسی صاحب کو بنایا گیا، اور مصدق عباسی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ سینئر موسٹ سیٹ سے ریٹائر ہوئے، نیب سے 10 سال پہلے تقریباً ریٹائر ہوئے، اور ان کا تعلق غالباً ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے، اور یہ مختلف عہدوں پہ نیب میں تعینات رہے، اور آخری جو ان کا پوسٹنگ تھی وہ تھی ڈی جی نیب اویئرنیس اینڈ پریونشن کے سیٹ پہ تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی ذرا تھوڑے سے روکھے انسان ہیں اور لفٹ شفٹ نہیں کرواتے، اور اسی لیے ان کو لایا گیا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ 3-4 لوگوں کے انٹرویو کیے تھے پرائم منسٹر نے اس پوسٹ کے لیے، اور صداقت مصدق عباسی صاحب کو اس کے لیے فائنل کیا گیا۔ اظہر صدیق کا بھی انٹرویو ہوا، ان کو پھر آخر میں ڈراپ کر دیا گیا، پھر بیرسٹر سیف صاحب کا نام آیا، وہ بھی ڈراپ ہو گئے، اور بالآخر مصدق پھر ایک ریٹائرڈ جج کا نام آیا، وہ بھی ڈراپ ہو گئے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کو لایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس اطلاعات ہیں کہ نیب کے اندر بھی جی اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے، اور نیب کے اندر بھی معاملات طے پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا سینئر آفیسر ہو نیب کا جو کہ سارے معاملات جانتا ہو اور اس کو کوئی انکار نہ کر سکے، کیونکہ ان کے جو جونیئر ہیں وہی اس وقت نیب میں موجود ہیں۔ دوسرا ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے طور پہ بھی لیا گیا ہے، تو دوسری سائڈ پہ بھی ان کی ذرا اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہے گی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی، تو یہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کی جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں اس میں ان کی رشتہ داریاں بھی بتائی جا رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، اور اگر کوئی اپرائٹ ہے تو وہ اپرائٹ ہی رہتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو کیوس پیدا ہوا تھا، خاص طور پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات، جو 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، خاص طور پہ میں زور دے رہا ہوں 1 on 1 ملاقات جو ہے اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کیا کہنا ہے ڈیفیوز کیا گیا سچویشن کو، اور ظاہر ہے جب ایک اتنے عرصے سے یہ ریاست پاکستان کو معمولی ریاست نہیں ہے، دنیا کی واحد اسلامی ملک ہے جو کہ جوہری طاقت ہے، اور دنیا کی نظریں اس پہ ہیں، اور پاکستان آنے والے دنوں میں الحمدللہ اس نے بہت آگے جانا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ سینسیبل ہو، وہ میچیور ہو، اور وہ سیزنڈ قسم کی رول ادا کرے۔ یہ سنی سنائی باتوں پہ، ادھر ادھر کی باتوں پہ آ کے، پبلک میں آ کے لوز بال کروانا، ایسی لوز گفتگو کرنا کہ جس سے اپوزیشن اس کو استعمال کرے، اور اپوزیشن اس میں وہ کہتے ہیں جلدی پر تیل کا کام کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب مصدق عباسی صاحب آئے ہیں، اس پہ مسلم لیگ نواز نے خاص طور پہ وہی اپنا لچ تلا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو نیب کا مشیر داخلہ اور کیا کہنا چاہیے احتساب کا مشیر لگانا، یہ ادارہ متنازع ہو جائے گا، اور اگین وہی سول ملٹری، اور خاص طور پہ کسی بھی طریقے سے پاک فوج کے ادارے کو انہوں نے کرنا ہے ہٹ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب آدمی کسی ادارے سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے
کہ اگر ریٹائرڈ جج ہے تو آپ اس کو ساری عمر آپ اس کو ایک ہی نظر سے دیکھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھی خبریں ملیں گی، وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد مزید بڑھے گا، اور گفتگو بھی وزراء کی تھوڑی سی چینج محسوس ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔